بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ بانو آپا کہتی ہیں، عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ درد کو مسکرا کر سہنا کیا سیکھ لیا، سب نے سمجھ لیا مجھے تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ بیٹیاں جب بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ اپنی بیٹیوں کو اس قابل ضرور بنائیں کہ کم از کم وہ 2 وقت کی روٹی اور چھت کے لیے اپنی زندگی کسی درندے، جاہل اور ذہنی پسماندہ آدمی کے ساتھ تباہ کرنے پر مجبور نہ ہوں۔ اچھی بیوی کے فرائض میں کہیں پہ بھی مرد کے جوتے اور گالیاں کھانا شامل نہیں ہے۔ ایسے شوہر یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دیں جتنی آپ اپنی بیٹی کے لیے سہ سکیں، ورنہ دنیا گول کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سمجھا دے گا۔ عورت کی اہمیت۔ عورت اپنے بچپن میں اپنے باپ کے لیے برکت کے دروازے کھولتی ہے، اپنی جوانی میں اپنے شوہر کا ایمان کا عمل کرتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ عورت کو کمزور مت سمجھو، وہ جتنی بار ٹوٹتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اتنی بار ہی پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ نکاح، لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ نکاح وہ خوبصورت رشتہ ہے جو محبت کرنا سکھا دیتا ہے۔ نکاح کا حکم، نکاح اور ایمان کے سوا کوئی عبادت ایسی نہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اب تک جائز ہو اور جنت میں بھی باقی رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں بیٹی والوں پر تنکے برابر بھی بوجھ نہ آئے۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے نکاح کرو، رزق میں اضافہ ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کہتے ہیں پہلے رزق جمع کرو پھر نکاح کرو۔ بہترین نکاح وہ ہے جو مسجد میں ہو، جہیز میں صرف قرآن مجید اور جائے نماز ہو، مٹھائی میں کھجور ہو اور فجر کی نماز نصیب ہو۔ عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ عورت کی محبت سے نہیں، اس کی نفرت سے ڈرنا چاہیے کہ وہ جس کو خاص سے عام کر دے تو اس کے حق میں کی گئی دعائیں تک چھین لیتی ہے۔ عورت کو محبت سے زیادہ عزت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ محبت کا اظہار تو
خاص مواقع پر کیا جاتا ہے، جبکہ عزت تو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے۔ محبت کے بغیر عورت ادھوری ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت عورت نہیں رہتی۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ بیٹی چاہے اپنی ہو یا کسی اور کی، اس کی دل سے عزت اور قدر کریں۔ توجہ کی جو بھیک مانگ رہی تھی تم سے، وہ اپنے گھر کی سب سے لاڈلی لڑکی تھی۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے۔ وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ محبت کرنا اور پسند کرنا دو مختلف جذبے ہیں۔ جن کو پھول پسند ہوتے ہیں وہ توڑ کے پاس رکھ لیتے ہیں، اور جن کو محبت ہوتی ہے وہ توڑتے نہیں بلکہ نشو و نما کے لیے پانی دیتے ہیں۔ محبت کم یا زیادہ نہیں ہوتی، محبت تو بس محبت ہوتی ہے۔ محبت میں پانے یا کھونے کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ محبوب جہاں بھی ہو، اس کے لیے محبت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ کتنی نازک ہوتی ہیں یہ لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ بہو کا حق، بہو بیمار ہوئی تو پکا کر کون دے گا، تو میکے بیچ دیا۔ حاملہ ہوئی تو سارا کام کرتی رہی، اور زیادہ طبیعت بگڑی تو میکے بیچ دیا۔ بچہ ہوا تو کیس کون کروائے گا، میکے کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ساس سسر کو ماں باپ سمجھو اور نندوں کو بہن جیسا پیار دو۔ کیسے؟ کیونکہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں۔ اگر ساس سسر بہو کو اپنی بیٹی اور نندیں بھابھی کو بہن سمجھیں تو شاید بہت ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں، اور بہت سارے گھر اجڑنے سے بچ جائیں، اور بہت ساری عورتیں اپنے گھروں میں خوش رہیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہر رشتے کو اس کا مقام اور عزت ملے۔ 5 چیزیں اگر ایک عورت میں ہوں تو وہ صرف گھر نہیں، پوری نسل سنوار سکتی ہے۔ ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور برداشت، اور رشتوں اور مذہب سے ایمانداری۔ بیٹیوں کی قبر پر لکھوا دینا، روتے روتے گڑ گڑاتے ہوئے مر گئی، لیکن ہم نے بھی اس کی ایک نہ سنی، اسے دوسروں کو سونپ کے لاوارث کر دیا۔ اس کے ساتھ ہوئے ظلموں پر بس جھوٹی موٹی تسلی اور دلاسے دیے۔ بوجھ تھی بیٹی ہم پر، اس لیے اتار پھینکا۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، یا اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرنا اور ان کو اپنے گھروں میں آباد رکھنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔